وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا سورہ بقرہ کی 109 نمبر آیت مبارکہ کا ابتدائی حصہ آپ نے سماعت فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ہے ود کثیر من اہل الکتاب، کہ بہت سارے اہل کتاب کی یہ خواہش ہے، وہ یہ چاہتے ہیں لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں، حسدا من عند انفسہم، اور ان کی یہ خواہش صرف اپنے ذاتی حسد کی وجہ سے ہے، من بعد ما تبین لہم الحق، حالانکہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے۔ یعنی حق واضح ہونے کے باوجود بہت سارے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ اے اہل ایمان تمہیں کفر کی طرف پھیر دیں، اور ان کی یہ بری خواہش صرف اور صرف ان کے حسد کی وجہ سے ہے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں مفسرین نے متعدد روایات نقل فرمائی ہیں۔ ایک اس کا شان نزول یہ بیان کیا گیا کہ غزوہ احد کے بعد حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں سے یہودیوں کی ملاقات ہوئی، تو یہودیوں نے ان دونوں کو یہ کہا کہ تم نے دیکھا احد کے اندر تمہیں کیسی شکست ہو گئی، اگر تمہارا دین حق پر ہوتا تو تمہارے افراد اس طرح شہید نہ ہوتے، اور مکہ سے آ کر تمہارے گھر میں لوگ اس طرح تم پر زیادتی کر کے نہ جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دین میں معاذ اللہ کوئی خامی ہے، فرجعوا الینا، فرجعوا الی دیننا فہو خیر لکم وافضل، تو ہمارے دین میں واپس آ جاؤ، ہمارا دین یہ بہتر ہے اور اس میں زیادہ فضیلت ہے۔ وَنَحْنُ أَهْدَىٰ مِنْكُمْ سَبِيلًا، اور ہم تم سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، اس لیے ہمارے دین میں تم آ جاؤ۔ تو ان یہودیوں نے ان دو صحابہ کو مومن ہونے کے بعد کفر کی ترغیب دی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے یہودیوں، مجھے یہ تو بتاؤ کہ تمہارے دین میں وعدہ توڑنا کیسا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ وعدہ توڑنا تو ہمارے دین میں بہت ہی بڑا جرم ہے، بڑا کبھی عمل ہے۔ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے انی قد عاہدت انی لا اکفر بمحمد ما عشت، کہ میں نے پھر یہ پکا وعدہ کیا ہوا ہے کہ جب تک زندہ رہوں گا حضور کے دامن کرم سے ہی وابستہ رہوں گا، حضور کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا، یہ پکا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اور تم خود کہتے ہو کہ تمہارے دین میں وعدہ توڑنا جرم ہے،
تو بتاؤ کیسے تمہارے دین میں آئیں؟ جب یہودی حضرت عمار سے مایوس ہو گئے تو کہنے لگے اما ھذا فقد صبا، کہ اس سے تو نا امیدی ہو چکی ہے، یہ تمہارے دین میں واپس نہیں آ سکتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف وہ متوجہ ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اما انا، میری ذات کا جو معاملہ ہے، فقد رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبالقرآن اماما وبالکعبۃ قبلۃ وبالمؤمنین اخوانا وبمحمد نبیّ، کہ میں اس بات پر راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، قرآن میرا امام ہے، کعبہ میرا قبلہ ہے، سارے اہل اسلام میرے بھائی ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرتا ہوں، ان کی نبوت کا اقرار کرتا ہوں۔ یہ دونوں جب ان کی اس پیشکش کو ٹھکرا کر واپس سرکار کی بارگاہ میں آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصبتما خیرا وافلحتما، کہ تم نے بھلائی کو پا لیا، تم کامیاب ہو گئے۔ یہودیوں نے اگرچہ پوری کوشش کی اور ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی کہ تم اپنے ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹ جاؤ، لیکن وہ ناکام ہو گئے اور اللہ رب العالمین نے تمہیں کامیاب کر دیا۔ اس تناظر میں مالک کریم نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا کہ بہت سارے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان قبول کرنے کے بعد وہ تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں، اور ان کی یہ خواہش اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہوں کہ اسلام برحق نہیں اور ہمارا دین برحق ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ تمہاری خیر خواہی چاہتے ہیں، بلکہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے، پتہ ہے کہ اسلام برحق ہے، اس کے باوجود تمہیں کفر کی طرف لوٹانا چاہتے ہیں۔ وجہ صرف اور صرف یہ ہے حسدا من عند انفسہم، ان کے دلوں میں حسد ہے، اسلام سے حسد ہے، مسلمانوں سے حسد ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی حسد ہے۔ اور اسی آیت کریمہ کا ایک شان نزول مفسرین نے یہ بھی بیان فرمایا، اور یہ اس آیت کریمہ کے دوسرے حصے کے زیادہ مناسب ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک بڑے جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، تو سرکار ان کا پتہ لینے کے لیے مدینہ طیبہ سے چلے، اور ان کے قبیلہ کے اندر سرکار نے دراز گوش پر اپنے گدھا مبارک پر سواری فرمائی، اور سرکار کے ساتھ صحابہ بھی تھے، ان کے گھر ان کے قبیلے میں عیادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ رستے میں رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی وہ اپنے ساتھیوں سمیت بیٹھا تھا، ابھی اس نے ظاہراً بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ جب یہ حضور کی سواری اور صحابہ کرام کی جماعت اس کے قریب سے گزری تو اس نے حضور کی یہ شان و شوکت، حضور کی یہ عزت، صحابہ کا جم غفیر اور صحابہ کا حضور پر یوں جاں فدا کرنا، یہ ساری عزتیں حضور کی دیکھیں تو وہ حسد کی آگ میں مبتلا ہو گیا۔ حالانکہ حضور کی آمد سے پہلے اس کی مدینہ طیبہ کے علاقہ میں حیثیت یہ تھی کہ اہل مدینہ اسے اپنا بادشاہ بنانے والے تھے، لیکن جب حضور آ گئے تو ظاہر ہے حضور کے ہوتے ہوئے اس رئیس المنافقین کو کون دیکھتا؟ سارے لوگ جوک دک جوک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں، اور حضور ہی ہادی اور رہنما ہیں۔ اب اس کی وہ حیثیت نہیں رہی جو پہلے کبھی تھی، تو حضور کی یہ شان و شوکت کو دیکھ کر وہ حسد کی آگ میں مبتلا ہوا، اور اس نے حسد کرتے ہوئے اپنے ناک پر کپڑا رکھ لیا کہ گویا آپ کی سواری سے مجھے بدبو آ رہی ہے۔ جب اس نے ناک پر کپڑا رکھا اور ہرزہ رسائی بھی کی کہ آپ خواہ مخواہ لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے رستوں میں اس طرح گرد و غبار اڑاتے ہیں، جو آپ کے پاس آئے اسے آپ اپنے دین کی تبلیغ بھی کر دیا کریں، خواہ مخواہ اس طرح لوگوں کو تنگ نہ کیا کریں، یہ اس نے ہرزہ رسائی بھی کی۔ صحابہ کرام یہ ظاہر کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ ان کے سامنے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اس طرح کوئی نازیبہ گفتگو کرے؟ تو صحابہ کرام اسے سزا دینے کے لیے آگے بڑھے، قریب تھا کہ لڑائی ہو جاتی، لیکن سرکار نے وہ معاملہ رفع دفع کر دیا۔
جب وہ معاملہ سرکار نے رفع دفع کر دیا، سرکار حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور سرکار نے فرمایا سعد دیکھا تم نے اس رئیس المنافقین نے کیا حرکت کی ہے، بلا راہ سے گزرنے والوں کو بھی کوئی بندہ تانا زنی کرتا ہے، اس طرح بھی کوئی حسد کا اظہار کرتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقت حال عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ اس کو معاف کر دیں، وہ حسد کی آگ میں جل رہا ہے، اسے یہ نظر آ رہا ہے کہ میری عزت خاک میں مل گئی اور انہیں شان و شوکت مل گئی ہے، اس حسد کی آگ میں جلتے ہوئے وہ اس طرح کے کلمات کہہ رہا ہے، حضور اس کو درگزر فرما دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے تو کوئی ایکشن نہیں لیا، لیکن اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ لوگ اسلام سے اتنے بدظن ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کی حرکات کا اظہار کرتے ہیں صرف اور صرف اپنے حسد کی وجہ سے۔ اور حسد یہ اتنی بری بیماری ہے اور اتنی بڑی بیماری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ نیکیوں کی تباہی کے لیے یہ خرمن ہے، یہ آگ کا کام دیتا ہے۔ اور حسد ہوتا کیا ہے اور حسد کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ حسد کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اسے کوئی نعمت عطا فرما رکھی ہے، جب آپ اس کو نعمت میں دیکھیں تو دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ یہ نعمت اس سے زائل ہو جائے، اس سے یہ نعمت ختم ہو جائے، اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے، تو اتنی ساری سوچ کا نام حسد ہوتا ہے۔ خواہ اس سوچ کے ساتھ یہ بھی ساتھ شامل ہو کہ یہ نعمت اس سے زائل ہو کر مجھے ملے، یہ بھی حسد ہے، اور مجھے ملنے کی سوچ نہ بھی ہو تو بھی صرف اتنی ساری بات ہو کہ جسے نعمت ملی ہوئی ہے اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے، اس سوچ کا نام حسد ہوتا ہے۔ اور حسد یہ مختلف مراتب میں ہوتا ہے، اس کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ حسد کا پہلا مرتبہ تو یہی ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ اس کے پاس نعمت نہ رہے۔ دوسرا حسد کا مرتبہ یہ ہے کہ بندہ یہ تو نہیں چاہتا، بظاہر اس کی یہ سوچ نہیں ہے کہ یہ نعمت اس سے سلب ہو جائے، چھین لی جائے، بظاہر تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ نعمت مجھے ملے، اس کے زوال کی تمنا بظاہر کر نہیں رہا، بظاہر یہ تمنا ہے کہ یہ نعمت مجھے مل جائے، لیکن وہ نعمت ایسی ہے کہ وہ ایک ہی بندے کو مل سکتی ہے، یا اسے ملے گی یا اسے ملے گی۔ اگر یہ تمنا کر رہا ہے کہ مجھے ملے تو ظاہر ہے اس کے پاس نہ رہے گی تو پھر اسے ملے گی، تو ایسی چیز کے بارے میں یہ تمنا کرنا کہ یہ مجھے ملے، یہ در حقیقت یہ بھی اس کے پاس جو نعمت ہے اس کے زوال کی تمنا ہے، یہ بھی حسد ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی اچھا کاروبار، اچھی دکان کسی جگہ پر کسی شخص کی چلتی ہوئی دیکھی، تو اگر صرف اتنی تمنا ہو کہ ایسا کاروبار اللہ مجھے بھی دے، یہ حسد نہیں ہے۔ حسد یہ ہے کہ بندہ تمنا کرے کہ یہی دکان اور ایسی دکان اسی جگہ پر، یہی دکان میری ہونی چاہیے، تو ظاہر ہے وہ اس جگہ پر ایک ہی دکان ہے، وہ یا اس کے پاس رہے گی یا آپ کے پاس رہے گی۔ آپ جب اس کو اپنے لیے تمنا کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کے پاس جو نعمت ہے اس کے زوال کی تمنا کر رہے ہیں۔ یہ حسد کا دوسرا مرتبہ اور درجہ ہوتا ہے۔ اور حسد کا تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ یہ چاہے کہ میں اور وہ جسے یہ نعمت دی گئی ہم دونوں برابر ہوں، یا تو یہ نعمت جو اسے دی گئی وہ مجھے بھی ملے، اور اگر مجھے نہیں ملتی تو کم از کم اس کے پاس بھی یہ نعمت نہیں رہنی چاہیے، وہ مجھ سے برتر نہ ہو، وہ مجھ سے خوشحال نہ ہو، وہ مجھ سے اعلیٰ نہ ہو، افضل نہ ہو، وہ زیادہ آسائش میں نہ ہو، وہ زیادہ نعمت میں نہ ہو، میں اور وہ دونوں برابر رہیں، یا تو مجھے بھی مل جائے اور اگر مجھے نہیں ملتی تو اس کے پاس بھی نہ رہے۔ یہ حسد کے 3 درجات ہوتے ہیں، اور یہ تینوں کے تینوں درجات شریعت کے اندر ممنوع ہوتے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے، یہ تو ہے کہ کسی سے نعمت کے زوال کی تمنا کرنا، یہ حسد ہے۔
یہاں یہ ذہن نشین فرما لیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو نعمت میں دیکھا تو یہ تمنا نہیں کی کہ اس کے پاس نعمت نہ رہے، بلکہ تمنا یہ ہے کہ نعمت تو اس کے پاس بھی رہے، اللہ رب العالمین اپنے خزانے سے مجھے بھی یہ عطا فرما دے۔ یہ حسد نہیں ہے، اس کو غبطہ کہا جاتا ہے، رشک کہتے ہیں، اس کو منافسہ کہا جاتا ہے۔ یہ جائز ہوتا ہے کہ اس کے پاس بھی یہ نعمت رہے اور مالک کریم یہ نعمت مجھے بھی عطا فرما دے، بلکہ یہ جو رشک ہوتا ہے جس کو منافسہ کہتے ہیں یہ کبھی کبھی ضروری بھی ہوتا ہے۔ مثلاً آپ کسی شخص کو دیکھیں کہ وہ اللہ رب العالمین کی عطا کردہ ڈیوٹیاں اور ذمہ داریاں پوری تندہی سے انجام دے رہا ہے، نماز پنجگانہ کا وہ بندہ عادی ہے، صدقات و خیرات ادا کرتا ہے، جو اس کے ذمہ فرائض ہیں وہ پورے کما حق ادا کرتا ہے، تو ظاہر ہے وہ اللہ کی نعمت میں ہے۔ اب اسے دیکھ کر یہ خواہش کرنی چاہیے کہ مالک کریم ایسے خشوع و خضوع والی نماز مجھے بھی عطا فرما، ایسا جوش و جذبہ اور یہ کیفیات مجھے بھی عطا فرما۔ اسی کے بارے میں تو قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ ایسی رغبت آپ کے دل میں ہونی چاہیے کہ کسی کو اچھی حالت میں دیکھیں تو دعا کریں کہ مالک اس کو مزید اچھی حالت عطا فرما اور ایسی اچھی حالت مجھے بھی عطا فرما۔ اور اسی طرح قرآن مجید ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ نیکیاں ہو رہی ہیں، آپ بھی نیکی کر رہے ہیں، دوسرا بھی نیکی کر رہا ہے، آپ کوشش کریں کہ نیکی میں اس سے بڑھنے کی کوشش کریں، تو ظاہر ہے اس سے بڑھنے کی تبھی کوشش کریں گے کہ اس کو دیکھیں گے کہ وہ بھی نیکی کر رہا ہے، آپ اس سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کریں۔ تو کسی کو نیکی میں دیکھ کر، اچھائی میں دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ مجھے بھی اچھائی کی توفیق ملے، مجھے بھی یہ نعمت ملے، یہ بعض اوقات ضروری بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات مستحب ہوتا ہے۔ رشک کرنا اور منافسہ کرنا جس کو غبطہ کہا جاتا ہے، یہ مستحب اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کسی کو مستحبات کرتے ہوئے دیکھیں اور خواہش پیدا ہو کہ یہ مستحبات مجھ میں بھی ہونے چاہیے، یہ تمنا مستحب ہے۔ کسی کو واجبات ادا کرتے ہوئے دیکھیں اور تمنا کریں کہ یہ واجبات مجھ میں بھی ہونے چاہیے، یہ تمنا واجب ہے۔ کسی کو فرائض ادا کرتے ہوئے دیکھیں اور یہ تمنا ہو کہ مجھ میں بھی یہ فرائض پائے جانے چاہیے، اس طرح کی تمنا فرض ہوتی ہے۔ اور اگر کسی کو مباحات میں دیکھیں کہ کوئی مباح چیز اسے دی گئی، وہ تمنا کریں کہ یہ مباح اس کے پاس بھی رہے، مجھے بھی مل جائے، تو یہ تمنا مباح ہوتی ہے۔ تو دوسرے کے پاس جو نعمت ہے اس کے زوال کی تمنا نہیں، بلکہ صرف اتنی تمنا کہ مجھے بھی ملے، یہ حسد نہیں ہوتا، اس کو منافسہ کہا جاتا ہے، اور یہ جائز ہے، بعض اوقات ضروری بھی ہوتا ہے۔ ناجائز امر صرف یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں تو یہ تمنا پیدا ہو کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے، یہ ناجائز ہے، اور اس کی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے۔ اور اس کے جو اسباب ہیں حسد کے، یہ یوں تو بہت سارے اسباب ہیں، لیکن مفسرین نے اور محدثین نے 7 اس کے بڑے بڑے اسباب بیان فرمائے۔ پہلا سبب یہ ہے کہ آپ کا کسی کے ساتھ بغض ہے، عداوت ہے، تو عداوت کرتے ہوئے آپ یہ چاہیں کہ اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے۔ یہ عموماً تب ہوتا ہے کہ کسی نے آپ پر کسی موقع پر زیادتی کی، وہ فی الواقع کی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے زیادتی کی اور آپ اس زیادتی کا اس سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کسی وجہ سے انتقام لینے پر قادر نہ ہوں تو پھر بندے کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ انتقام تو اس سے لے نہیں سکتا۔ اگر وہ بندہ کسی وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہو جائے، اس کے پاس جو نعمت ہے وہ جاتی رہے، تو اس وقت دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے۔ یہ خوشی ظاہر حسد کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، یہ حسد ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ایسی کیفیت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا، کہ اے اہل ایمان، تمہاری شان کے معاملہ میں کفار کی حالت یہ ہے کہ اگر تمہیں اللہ کی کوئی نعمت ملے، اللہ تم پر فضل فرمائے، تمہیں فتح یابی عطا کر دے، تو وہ منہ بسور کر بیٹھ جاتے ہیں، انہیں اس سے تکلیف ہوتی ہے۔
تمہیں نعمتوں میں دیکھ کر وہ جل جاتے ہیں، اور اگر تم پر کوئی امتحان آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو تمہاری تکلیف سے انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو دشمن کی تکلیف سے خوشی ہونا اور اس کو نعمت ملنے سے بندے کے دل میں ملال کا آ جانا، یہ حسد کی پہلی صورت ہوتی ہے، اور یہ بغض اور عداوت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس حسد کا سبب بغض ہوتا ہے۔ دوسرا سبب حسد کا یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بڑا معزز سمجھتا ہے، اور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جتنی عزت مجھے ہے، ملی ہوئی ہے، اس میں صرف میرا ہی استحقاق ہے، کوئی دوسرا اس عزت میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ وہ عزت بعض اوقات کسی منصب کے لحاظ سے ہوتی ہے، بعض اوقات ویسے شہرت کے لحاظ سے، جان پہچان کے لحاظ سے ہوتی ہے، بعض اوقات مال و دولت کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ عزت کسی وجہ سے بھی بندے کو مل گئی تو بندہ اپنے آپ کو معزز سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے تیور بدل جاتے ہیں، لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور دوسرا کوئی بندہ اس عزت کا خواہش مند ہو تو دوسرے کے بارے میں جو اسی قسم کی عزت کا خواہش مند ہوتا ہے، اس کے بارے میں اس کے دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے علاقے کا کوئی ایک بڑا معروف MNA یا MPA ہے تو ظاہر ہے اس کی ایک عزت ہے علاقے میں، دوسرا اگر اس کے مقابلہ میں کوئی کھڑا ہوگا تو اس کے دل میں اس کے بارے میں منفی جذبات ضرور پیدا ہوں گے۔ یہ صرف حسد اس وجہ سے ہوگا کہ یہ اپنے آپ کو معزز سمجھ رہا ہے، تو اپنے آپ کو بہت حد سے زیادہ معزز سمجھنا یہ بھی دوسروں کے بارے میں حسد پیدا کر دیتا ہے۔ اور تیسری وجہ حسد کی یہ ہوتی ہے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جس منصب اور جس مقام پر میں ہوں لوگ میرے ہی خدمت گزار رہیں، اگر اس مقام پر کوئی دوسرا آ گیا تو لوگ پھر مجھے نہیں پوچھیں گے، میری خدمت گزاری، میری اطاعت گزاری نہیں کریں گے، پھر لوگ اس کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ تو لوگ اگر دوسری جانب مائل ہوں، کوئی دوسرا اس منصب پر آ جائے تو اس کی طرف لوگ مائل ہوں، یہ بات اسے اچھی نہیں لگتی۔ اس وجہ سے یہ دوسروں کے ساتھ حسد کرتا ہے کہ لوگ میری ہی اطاعت میں، میری ہی سیادت میں، میری ہی سرداری کے اندر رہیں اور میری سرداری کو چیلنج نہ کیا جا سکے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کفار کا یہی نقطہ نظر تھا۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کیف یتقدم علینا غلام یتیم، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معاذ اللہ آپ کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ یہ یتیم بچہ یہ ہمارا مقتدا کیسے بن سکتا ہے، یہ ہمارا سردار کیسے بن سکتا ہے۔ وکیف نطاطع رؤوسنا، اس کے سامنے ہم اپنے سروں کو جھکا کر کیسے بیٹھ سکتے ہیں، ہم بڑے بڑے سردار اس کے سامنے سر جھکا کر بیٹھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضور کی نبوت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی سرداری سے ہاتھ دھونا، حالانکہ ان بدبختوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اسلام کسی کی عزت کو گواتا نہیں ہے، اسلام تو عزتیں اور عطا کرتا ہے۔ اسی طرح کافر یہ کہا کرتے تھے کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کہ یہ قرآن کسی عام بندے پر کیوں نازل ہوا، یہ مکہ یا طائف ان دو وادیوں میں سے کسی بڑے سردار پر، بڑے مال و دولت والے پر کیوں نازل نہیں ہوا۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے ایمان قبول کر لیا تو ہماری سرداری خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہ ایک سبب ہوتا ہے اپنی سرداری کو بچانے کے لیے بھی بندہ بعض اوقات دوسروں سے حسد کر بیٹھتا ہے۔ اور چوتھی وجہ حسد کی یہ ہوتی ہے کہ بندہ کسی کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ یہ چیز اسے ملی، مجھے کیوں نہیں ملی، حالانکہ اسے جو ملی اس کے ظاہر بہت سارے اسباب ہیں، وہ کٹھن راہوں سے گزر کر اس منصب پر پہنچا ہوگا، اس نے کتنی ہی تکلیفیں برداشت کی ہوں گی جس منصب پر وہ پہنچا ہے۔ تو بندہ اس کو اس حال میں دیکھ کر اس کے راہ کی مشکلات کا اندازہ نہیں کرتا کہ اس نے محنت کہاں کتنی کی ہے اس مقام پر پہنچنے کے لیے، وہ محنت اس کے سامنے نہیں، وہ اللہ کا فضل جو اس پر ہوا اس کی وجہ اس کے سامنے نہیں، بس اس موجودہ مرتبے پر وہ دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ یہ اسے کیوں مل گئی، مجھے کیوں نہیں ملی۔ مثلا گھر میں، برادری میں
آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو بڑا ہوگا، سمجھدار ہوگا، اور لوگوں کے لیے اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے یا دیگر خاندان کے لوگوں کے لیے وہ قربانیاں بھی دیتا ہے، تو ظاہر ہے برادری میں اس کی عزت ہوتی ہے۔ اب اس کی عزت کو دیکھ کر دوسرے یہ سمجھیں کہ اس کی عزت زیادہ کیوں ہے، ہماری کیوں نہیں۔ اسی طرح جو بڑا تاجر ہے اسے دیکھ کر عام بندہ یہ کہے کہ یہ چیز اسے مل گئی، مجھے کیوں نہیں ملی، تو یہ تعجب اور اس سوچ کا ہونا یہ بھی حسد کا ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے۔ اس وجہ سے لوگ حسد کرتے ہیں، اسے مل گئی ہمیں کیوں نہیں ملی، اس وجہ سے وہ اس سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کی بھی متعدد مثالیں بیان کی ہیں۔ مثلاً انبیاء اور رسل کو جب کفار نے دیکھا تو وہ کہنے لگے ابعث اللہ بشر الرسولا، اللہ نے اگر رسول بنانا تھا تو کسی فرشتے کو بناتا، ہم جیسے ایک انسان کو معاذ اللہ اس نے رسول بنا کر بھیج دیا۔ کبھی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے بارے میں کافروں کا یہ کہنا تھا انؤمن لبشرین مثلنا وقومہما لنا عابدون، ہم اپنے ہی جیسے دو بندوں کی اطاعت کر لیں، انہیں رسول مان لیں، حالانکہ ان کی جو قوم ہے وہ تو ہماری غلام ہے، جب ان کی قوم ہماری غلام ہے تو ہم انہیں اپنا مقتدا کیسے بنا لیں۔ یعنی یہ سوچ صرف اس وجہ سے ہے کہ انہیں جو نبوت اللہ نے عطا فرمائی، جو مقام و مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا، وہ نہیں دیکھ رہے۔ ان کی اس موجودہ حیثیت کو دیکھ کر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا انہیں رسول مان لے، بلکہ اہل ایمان کو کفار جب دیکھتے تو وہ کہتے اہؤلاء من اللہ علینا، کیا یہ ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہم پر فضیلت عطا کر دی۔ یعنی ان کے لیے جنت کے بھی تذکرے ہوتے ہیں، ان کے لیے مقامات کے بھی تذکرے ہوتے ہیں، رب کا قرب بھی یہ پا لیتے ہیں، دنیا بھی ان کی بہتر ہو جاتی ہے، آخرت بھی ان کی بہتر ہو جاتی ہے۔ کیسے ہو جاتی ہے؟ ان پر اللہ فضل فرماتا ہے ہمیں چھوڑ کر۔ تو یہ جو سوچ ہے کہ اسے یہ جو ملی مجھے کیوں نہیں ملی، یہ بھی حسد کا ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے۔ اور حسد کا پانچواں سبب یہ ہوتا ہے کہ اگر مشترکہ کوئی مقصد ہو، اس مشترکہ مقصد کے اندر، مقصد ایک ہے، اس مشترکہ مقصد کے اندر بہت سارے لوگ شامل ہیں اور وہ مل کسی ایک کو ہی سکتا ہے، ملنا کسی ایک کو ہی ہے، تو جتنے لوگ شریک ہیں ان میں سے ہر ایک کی یہ کوشش ہوگی کہ اس کو نہ ملے مجھے ملے۔ اس کی آپ مثال یوں سمجھیں کہ جس طرح کوئی گورنمنٹ سیٹوں کا اعلان کرتی ہے، آسامیاں خالی ہوتی ہیں، تو جتنے امیدوار ہوتے ہیں ان میں سے اکثر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایک سیٹ ہے، 10 امیدوار ہیں، تو ہر بندے کی یہ خواہش ہوگی کہ یہ سیٹ اسے نہ ملے مجھے ہی ملے۔ ظاہر ہے یہ بھی ایک حسد ہے۔ اگر یہ سوچ ہو کہ جتنے امیدوار ہیں میں بھی ان میں شامل ہوں، جو اس کا اہل ہوگا اسے مل جائے، تو اس نیت کے ساتھ امیدواری کرنا اور اس میں شامل ہونا یہ تو گناہ نہیں، لیکن یہ سوچ کہ کسی کو بھی نہ ملے مجھے ملے، یہ حسد ہوتا ہے اور یہ نیکیوں کو کھا جانے والی بلا ہوتا ہے۔ اسی طرح حسد کا چھٹا سبب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو یکتا سمجھتا ہے اور بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں یکتا ہی رہوں، میرے جیسا کوئی دوسرا نہ ہو۔ اگر کوئی دوسرا اس جیسا بننے کی کوشش کرے تو اس سے یہ بندہ حسد کرنے لگ جاتا ہے۔ مثلاً یہ یکتائی کسی بھی چیز میں ہو سکتی ہے۔ مثلاً اگر کوئی طبیب ہے تو وہ یہ سمجھے کہ اس مرض کا علاج میرے پاس ہے، جو نسخہ میرے پاس ہے وہ میرے پاس ہی رہے، میں یکتا رہوں، لوگوں کی توجہ اور میلان میری طرف ہی رہے۔ اگر یہ نسخہ کسی اور کے ہاتھ لگ گیا تو لوگ اس کی طرف بھی جائیں گے، پھر میری یکتائی نہیں رہے گی۔ اسی طرح اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ یہ تمنا کرے کہ چلو تشریف رکھو، درود شریف پڑھ لیں جی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میری یکتائی کو کوئی چیلنج نہ کر سکے۔ اگر کوئی دوسرا اس لائن پر چلنے کی کوشش کرے اور دوسرا اس فن میں ماہر ہونے کی کوشش کرے تو اس سے بھی یہ حسد کرتا ہے، اور اس سے حسد یہ کرتا ہے کہ جب اس کے پاس کوئی فرض کرو مریض آیا اور اس نے کسی دوسرے ڈاکٹر کی پرچی لا کر دکھا دی
کہ میں فلاں فلاں ڈاکٹر کے پاس گیا علاج کرانے کے لیے، آرام نہیں آیا، تو یہ اب اس ڈاکٹر کی بدخوئی کرے گا۔ تو یہ یکتائی کا جو مرض ہوتا ہے یہ بھی حسد پر ابھارنے والا ہوتا ہے۔ اور ساتواں اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے سامنے کسی کی تعریف کریں، اگر تو وہ صاف دل والا آدمی ہے تو وہ اپنے مومن اور مسلمان بھائی کی تعریف سن کر خوش ہوگا، اور اگر اس کے دل میں خباثت ہے اور نفس کے اندر خبث بھرا ہوا ہے تو وہ اس کی تعریف سن کر یہ سمجھے گا کہ یہ میرے سامنے بیٹھ کر اس کی تعریفیں کیوں کر رہا ہے، میرے سامنے تو میری تعریفیں کریں۔ یہ مرض بندے کو ہوتا ہے، اس وجہ سے بندہ حسد کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور حسد یہ وہ بیماری ہے جس کے بارے میں ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سابقہ امتوں کے اندر بھی پائی جاتی رہی، اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ سابقہ امتوں کی بھی تباہی کا باعث بنی۔ اس امت کے اندر جب حسد عام ہو جائے تو ظاہر ہے اس امت کی تباہی کا بھی یہ باعث بن سکتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے روحانی امراض سے محفوظ فرمائے۔ وما توفیقی